بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے ہماری زمین ہمارا گھر۔ ہماری زمین ہمارا گھر ہے۔ جس طرح ہمارا گھر ہے اسی طرح پوری زمین بھی ہمارا گھر ہے۔ یہ ہے مضمون جغرافیہ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ اسٹوڈنٹس، زمین کن وجوہات کی بنیاد پر رہنے کے قابل ہے؟ یعنی زمین کیوں ایسی جگہ ہے جہاں زندگی ممکن ہے اور جہاں ہم رہتے ہیں؟ جہاں زندگی ممکن ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر حرارت کی مقدار مناسب ہے، یعنی حرارت نہ بہت زیادہ ہے اور نہ حرارت بہت کم ہے۔ دوسری وجہ، ہماری زمین کے اوپر روشنی مناسب مقدار میں ہے۔ تیسری بڑی وجہ ہوا کی موجودگی ہے، ہماری زمین کے اوپر ہوا موجود ہے۔ اور چوتھی وجہ جو زمین رہنے کے قابل ہے وہ ہے پانی کی موجودگی، یعنی زمین کے اوپر پانی ہے۔ پانچویں بنیادی اور اہم وجہ مناسب خوراک کا انتظام ہے۔ زندہ چیزوں کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو زمین کے اوپر خوراک کا انتظام ہے جس کی وجہ سے یہاں زندگی ممکن ہے۔ اور پھر چھٹی وجہ مناسب کشش ثقل یعنی گریویٹی مناسب ہے، نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے۔ ان 6 وجوہات کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ہم ان 6 وجوہات پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہوا کی موجودگی۔ ہماری زمین کے گرد ہوا کا ایک غلاف ہے، اس کو کرۂ ہوائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں 21% آکسیجن ہے۔ یہ آکسیجن زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس میں 78% نائٹروجن ہے۔ نائٹروجن بھی بہت ضروری ہے، اگر نائٹروجن کم ہوگی تو آکسیجن کا عمل بڑھ جائے گا اور چیزیں جلدی جل جائیں گی، اور چیزیں جو ہیں ان کو محفوظ بھی اچھے طریقے سے نہیں رکھا جا سکے گا۔ تو 21% آکسیجن ہے، 78% نائٹروجن ہے۔ اس کے علاوہ دیگر گیسز بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ امپارٹنٹ جو گیس ہے وہ ہے آکسیجن۔ آکسیجن زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ باقی سیاروں میں آکسیجن نہیں ہے اور دیگر گیسوں کی مقدار بھی وہاں پر مناسب نہیں ہے، جس کی وجہ سے باقی سیاروں میں زندگی ممکن نہیں ہے اور زمین پر زندگی ممکن ہے، چونکہ یہاں پر آکسیجن کی مقدار موجود ہے اور آکسیجن زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہوا میں موجود ہوتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ وہ گیس ہے جس سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ یہ بہت کم ہوتی ہے، وہ 0.5% یعنی 1% سے بھی کم ہوتی ہے، 1% سے بھی کم ہوتی ہے، آدھا فیصد ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے۔ اگر اس کی مقدار بڑھ جائے تو یہ نقصان دیتی ہے، لیکن اس کی مقدار کا کسی حد تک 0.5 کی حد تک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہماری زمین کے اوپر آکسیجن ہے، اس کے میں جو غلاف ہے زمین کے گرد کرۂ ہوائی، اس میں آکسیجن بھی ہے، اس میں نائٹروجن بھی ہے اور دیگر گیسیں بھی ہیں، اوزون بھی ہے، اور یہ ہوا کی موجودگی ہماری زمین کو اس قابل بناتی ہے کہ یہاں پر زندگی ممکن ہو سکے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے روشنی کی مناسب مقدار۔ ہماری زمین کے اوپر روشنی کی مقدار مناسب ہے، یعنی نہ تو یہ بہت زیادہ ہے روشنی اور نہ ہی بہت کم ہے۔ باقی سیاروں کے اوپر روشنی کی مقدار مناسب نہیں ہے۔ جو سورج کے قریب ہیں سیارے، 2 سیارے جو زمین سے بھی زیادہ قریب ہیں سورج کے، وہاں روشنی بہت زیادہ ہے، اور جو سیارے زمین سے دور ہیں جیسے مریخ ہے یا دوسرے نیپچون تک ہیں، زول ہے، یا دوسرے جتنے بھی سیارے ہیں ان پر روشنی کم ہے، جس کی وجہ سے وہاں زندگی ممکن نہیں ہے۔ زندگی زمین کے اوپر ممکن ہونے کی ایک بڑی وجہ حرارت کی مناسب مقدار ہے۔ ہماری زمین پر زندگی کے لیے حرارت مناسب مقدار میں موجود ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت نہ بہت زیادہ ہے اور نہ ہی بہت کم ہے۔ درجہ حرارت اگر زیادہ ہوگا تو گرمی بہت زیادہ ہو جائے گی، اس میں جاندار اور پودے اور دوسرے جتنے زندہ چیزیں ہیں انسان سارے مر جائیں گے۔ اور اگر حرارت بہت کم ہوگی اور ہر وقت یہاں پر برف جمی رہے گی اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی تو اس سے بھی زندگی ممکن نہیں ہوگی۔ جو سیارے سورج کے قریب ہیں وہاں گرمی بہت زیادہ ہے، وہاں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے،
جس کی وجہ سے وہاں زندگی ممکن نہیں ہے. اسی طرح جو سیارے زمین سے دور ہیں یعنی زمین سے پرے ہیں اور سورج سے دور ہیں وہاں درجہ حرارت بہت کم ہے. اس کی وجہ سے وہاں زندگی ممکن نہیں ہوتی. تو ہماری زمین وہ واحد سیارہ ہے جس پر درجہ حرارت بہت مناسب ہے, نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے, اس لیے یہاں زندگی ممکن ہے. زمین کے اوپر زندگی کے امکان کی ایک بڑی وجہ پانی بھی ہے. ہماری زمین کے اوپر پانی خاصی مقدار میں موجود ہے اور یہ پانی جو ہے یہاں پر زندگی کو ممکن بناتا ہے. ہماری زمین پر پانی کی مناسب مقدار موجود ہے. پانی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے. پانی کے بغیر تو کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. نہ پودے زندہ رہ سکیں گے, نہ انسان, نہ جانور, نہ دوسرے جو جاندار ہیں وہ کوئی بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو زمین پر جو پانی کی مقدار ہے اس میں سمندر ہیں, دریا ہیں, جھیلیں ہیں اور یہ تقریباً 71% جو زمین ہے وہ پانی سے ڈھکی ہوئی ہے. یہ پانی ہماری زمین کا درجہ حرارت بھی کم رکھتا ہے اور اس کے علاوہ بارش کا باعث بھی بنتا ہے اور پینے کے لیے بھی یہ پانی بہت ضروری ہے. تو جن سیاروں کے اوپر پانی ہے وہاں زندگی ہوتی ہے. تو باقی سیاروں پر ابھی تک معلومات جو ملی ہیں اس کے مطابق باقی سیاروں پر پانی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں زندگی موجود نہیں ہے. تو پانی کا ہونا زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو زمین پر پانی ہے اسے ہمیں سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پانی اگر کم ہو جائے گا, پانی ضائع ہو جائے گا, پانی میں آلودگی آ جائے گی تو پھر یہاں پر انسانوں کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا. ایک وجہ زمین کے اوپر زندگی کا جو امکان ہے یا زندگی ہے اس کی ایک بڑی وجہ خوراک بھی ہے. زندہ رہنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ خوراک ضروری ہوتی ہے. خوراک کے بغیر تو کوئی چیز بھی زندہ نہیں رہ سکتی. تو زمین پر پودے سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی خوراک پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے خود بنا لیتے ہیں. جب انسان اور جانور اپنی خوراک, یہ جو انسان ہے وہ اور جانور یہ اپنی خوراک پودوں سے حاصل کرتے ہیں. باقی سیاروں پر خوراک کا مناسب انتظام نہیں ہے اس لیے وہاں زندگی ممکن نہیں ہے. یعنی وہاں خوراک ممکن نہیں ہے. وہاں پہ اگر کوئی بھی جاندار ہوگا یا انسان اگر اس کسی سیارے پہ جائیں گے تو وہاں خوراک انہیں زمین سے لے کے جانی پڑے گی. تو وہاں خوراک کا مناسب انتظام نہیں ہے اس لیے وہاں زندگی ممکن نہیں ہے. مناسب کشش ثقل, کشش ثقل کہتے ہیں گریویٹی کو. گریویٹی کا مطلب جو زمین ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے اسے کشش ثقل کہتے ہیں. ہماری زمین پر کشش ثقل مناسب ہے یعنی نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے. اگر یہ کشش ثقل کم ہو جائے گی تو ہم اڑنا شروع ہو جائیں گے. ہم زمین کے اوپر ٹھہر ہی نہیں سکیں گے, نہ ہم مکان بنا سکیں گے, نہ کوئی چیز زمین کے اوپر رکھ سکیں گے. اور اگر کشش ثقل کم ہو جائے تو ہر چیز جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جائے گی. اور اگر کشش ثقل زیادہ ہو جائے تو کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکے گی. ہمارے لیے چلنا پھرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہمارے وزن بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو کشش ثقل کی وجہ سے وزن ہوتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اٹھانا ممکن نہیں ہوگا. تو ہماری زمین کے اوپر جو کشش ثقل ہے, گریویٹی ہے, وہ مناسب ہے. نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے جس کی وجہ سے یہاں زندگی آسان ہے, زندگی ممکن ہے. باقی سیاروں میں ایسا نہیں ہے, کہیں کشش ثقل زیادہ ہے اور کہیں کم ہے جس کی وجہ سے وہاں زندگی ممکن نہیں ہے یا زندگی بہت ہی مشکل ہے. اب ہم بات کرتے ہیں زمین کے کرے, یعنی ہماری جو زمین ہے اس کے کرے کون کون سے. کرہ کہتے ہیں سفیر کو, گول چیز کو, ایسی گول چیز جو فٹ بال کی طرح ہوتی ہے, گیند کی طرح ہوتی ہے, اسے کرہ کہتے ہیں. تو ہماری زمین کے 4 کرے ہیں, 4 سفیرز ہیں. پہلا جو ہے نمبر 1 ہے کرہ ہوائی, جس کی ابھی ہم نے ہوا کی بات کی ہے, اس کے بارے میں ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے. دوسرا کرہ وہ ہے کرہ آبی, یعنی پانی کا کرہ, آب پانی کو کہتے ہیں. تیسرا کرہ ہے کرہ حیاتی, یعنی زندگی کا کرہ, جو زندہ چیزیں ہیں ان کا ایک سفیر ہے. اور چوتھا جو کرہ ہے وہ کرہ ہجری ہے, یعنی جو خشکی ہے جہاں پر انسان, جانور اور پودے ہوتے ہیں اسے کرہ ہجری کہتے ہیں. تو زمین کے اوپر 4 کرے ہیں, 4 سفیرز ہیں, کرہ ہوائی, کرہ آبی, کرہ حیاتی اور کرہ ہجری.
ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کرۂ ہوائی ہے. ہماری زمین کے ارد گرد ہوا کا ایک غلاف ہے, اسے کرۂ ہوائی کہتے ہیں. ہماری زمین جو ہے اس کے گرد ہوا کا یہ ایک غلاف ہے. یہ غلاف کیا کہلاتا ہے؟ کرۂ ہوائی کہلاتا ہے. اس کرۂ ہوائی میں آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، اوزون، آبی بخارات اور خاکی ذرات موجود ہیں. یعنی جو اہم گیسیں ہیں آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اوزون ہے. اس کے علاوہ آبی بخارات یعنی پانی کے بخارات بھی ہیں. اسی طرح خاکی ذرات بھی ہیں جو مٹی اڑ کر ہوا میں جاتی ہے. تو یہ سارے مل کر کرۂ ہوائی بناتے ہیں. اور یہ کرۂ ہوائی اس کے ذریعے سانس لیتے ہیں, اسی سے ہمیں آکسیجن حاصل ہوتی ہے. آکسیجن کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ پودے اس سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. نائٹروجن، آبی بخارات اور اوزون جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں, وہ بھی ہوا کے اندر موجود ہیں. تو کرۂ ہوائی وہ غلاف ہے جو زمین کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور ہوا کا بنا ہوا ہے, اسے کرۂ ہوائی کہتے ہیں. دوسرا کرہ ہے کرۂ آبی. آب کہتے ہیں پانی کو, یعنی پانی کا کرہ. تو ہماری زمین کا بہت بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے. 71% پانی ہے زمین کے اوپر, باقی صرف 29% خشکی ہے. یہ پانی سمندروں کی میں بھی ہے, جھیلوں میں, دریاؤں, نہروں, ندی نالوں کی صورت میں موجود ہے. یعنی پانی سمندر میں بھی ہے, جھیلوں اور دریاؤں اور نہروں اور ندی نالوں کی صورت میں زمین کے اوپر موجود ہے. زمین کی سطح پر موجود پانی سورج کی گرمی سے کیا ہوتا ہے؟ بخارات بنتا ہے, یعنی عمل تبخیر ہوتا ہے. بخارات بننے کے عمل کو عمل تبخیر کہتے ہیں. یہ جو بخارات ہیں یہ اڑ کر اوپر جاتے ہیں, اوپر جا کے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور اس سے بادل بن جاتے ہیں. اس سے بادل بنتے ہیں اور ان بادلوں سے پھر بارش بھی ہوتی ہے, برف باری بھی ہوتی ہے, یالہ باری بھی ہوتی ہے. تو اسے یعنی پانی اگر نہیں ہوگا زمین کے اوپر تو نہ بادل بنیں گے, نہ بارش ہوگی, اور نہ ہی فصلیں اگے گی اور نہ ہی آبپاشی ہو سکے گی. تو پانی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو دوسرا کرہ جو ہے سفیر ہے وہ ہے کرۂ آبی. تیسرا جو کرہ ہے وہ ہے کرۂ حیاتی. حیات کہتے ہیں زمین کو, حیات کہتے ہیں زندگی کو. یعنی کرۂ حیاتی سے مراد ہے زندہ چیزیں جو ہیں. تو زندہ چیزوں میں پودے ہیں, انسان ہیں, جانور ہیں, دوسرے بیکٹیریا ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, حشرات الارض جنہیں کہتے ہیں. یہ سارے کے سارے مل کر کرۂ حیاتی بناتے ہیں. حیات زندگی کو کہتے ہیں اور کرۂ حیاتی میں انسان, حیوان اور پودے سب شامل ہیں, اور یہ بھی بہت ضروری ہے. یعنی انسان کی زندگی کے لیے اس کرۂ حیاتی کا ہونا ضروری ہے. جیسے گوشت ہے وہ ہم جانوروں سے حاصل کرتے ہیں, ہم مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں وہ پودوں سے حاصل کرتے ہیں, وہ بھی پودے جو ہیں وہ بھی کرۂ حیاتی میں شامل ہیں. انڈے ہیں تو وہ بھی کرۂ حیاتی سے ہم حاصل کرتے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں, دودھ ہے جیسے, یہ بھی کرۂ حیاتی سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ زندہ چیزوں پر مشتمل جو کرہ ہے اسے کرۂ حیاتی کہتے ہیں, اس میں انسان بھی شامل ہے. پھر ہے کرۂ ہجری. ہجر کہتے ہیں پتھر کو اور خشک جگہ کو. تو زمین پر خشکی کے علاقے جو ہیں وہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ یہ 29% ہیں. تو زمین پر خشکی کے علاقے کو کرۂ ہجری کہتے ہیں. اس میں زمین اس میں یعنی زمین کے اوپر کرۂ ہجری میں میدان شامل ہیں, پہاڑ ہیں, جنگلات ہیں, صحرا ہیں, اور خشکی کے تمام علاقے جو ہیں وہ مل کر کرۂ ہجری بناتے ہیں. تو اب تک ہم نے 2 موضوعات پر بات کی ہے, اور اب ہم اگلا جو موضوع ہے اس پہ بات کرتے ہیں, وہ ہے انسان اور ماحول. ماں کا مطلب ہوتا ہے جو, ہول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد. انسان کے ارد گرد جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ماحول کہلاتی ہیں. جیسے یہ انسان کے ارد گرد ہے, مکان ہیں, پودے ہیں, جانور ہیں, پانی ہے, درخت ہیں, پرندے ہیں, تو اس کے علاوہ بادل ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں انسان کے ارد گرد جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اس کا ماحول کہلاتی ہیں. انسان کے ارد گرد جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اسے ماحول کہتے ہیں. انسان کے ماحول میں کرۂ ہوائی ہے, کرۂ بحری یعنی کرۂ آبی ہے, کرۂ ہجری ہے, اور کرۂ حیاتی ہے. یہ ماحول انسان کا قدرتی ماحول کہلاتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کرۂ ہوائی, کرۂ بحری یا کرۂ آبی, کرۂ ہجری اور کرۂ حیاتی, یہ سارے مل کر جو انسان کا ماحول بناتے ہیں. یہ قدرتی ماحول ہوتا ہے. ماحول انسان پر اثر کرتا ہے اور انسان اپنے ماحول پر اثر ڈالتا ہے.
یعنی ماحول ہے، جس طرح کا ماحول ہوگا انسان اس طرح کا ہوگا. گرمی اگر ماحول گرم ہوگا تو ہمارے کپڑے ہلکے ہو جائیں گے، کھانا ہمارا جو ہے وہ سادہ ہو جائے گا. اگر ماحول میں سردی ہے تو ظاہر ہے کہ خوراک بھی ہماری مختلف ہو جائے گی، ہم انڈے گوشت وغیرہ استعمال کریں گے، لباس بھی ہمارا موٹا ہوگا، گھر بھی ہمارے ایسے ہوں گے جو سردی کو جہاں سے ہم سردی سے محفوظ رہ سکیں. تو جس طرح کا ماحول ہوتا ہے انسان اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو ماحول پر انسان کا اثر ہوتا ہے اور انسان کے اوپر بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے. جس طرح کے ماحول میں ہوگا انسان اس طرح کی خوراک، اس طرح کا لباس، اس طرح کی جو ہے وہ اپنی جو روزمرہ کی معمولات ہیں وہ اسی طرح گزارنا شروع کر دے گا. تو ماحول کا انسان پر اثر ہے اور انسان بھی مختلف اپنے عملوں کے ذریعے ماحول پر اثر ڈالتا ہے. جیسے درخت کاٹ رہا ہے تو اس سے ماحول پہ اثر پڑ رہا ہے. اسی طرح جو گاڑیاں دھواں دینے والی تو اس سے ماحول پر اثر پڑ رہا ہے. تو انسان اپنے ایکشن سے، اپنے عمل سے ماحول کو خراب کرتا ہے اور ماحول اس کے بدلے میں پھر انسان کو بھی خراب کرتا ہے. تو انسان اور ماحول کا آپس میں گہرا تعلق ہے. انسان اور آب و ہوا. آب و ہوا ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آب و ہوا کسی علاقے کے ایک لمبے عرصے تک جو موسم ہوتا ہے اسے آب و ہوا کہتے ہیں. ایک طویل عرصے تک کسی علاقے کا جو موسم ہوتا ہے اس کی جو اوسط ہے اسے آب و ہوا کہتے ہیں. زمین پر مختلف علاقوں میں آب و ہوا مختلف ہے. ہر جگہ تو آب و ہوا ایک جیسی نہیں ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں معتدل موسم ہے. تو مختلف علاقوں پر جو آب و ہوا ہے وہ مختلف ہوتی ہے. آب و ہوا کا لباس پر، خوراک پر اور رہنے سہنے کے طریقوں پر گہرا اثر ہوتا ہے. یعنی گرم علاقوں میں رہنے والے لباس پتلا پہنتے ہیں، ہلکا پہنتے ہیں، ہوادار پہنتے ہیں، ان کی خوراک بھی سادہ ہوتی ہے، رہنے سہنے کے طریقے مکان بھی ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے رہ سکیں. اور جو سرد علاقوں کے لوگ ہیں وہ زیادہ گرم لباس پہنیں گے، ان کی خوراک بھی گوشت، انڈے، اس طرح کی چیزیں اس میں شامل ہوں گی. اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے مکان ایسے ہوں گے کہ جس سے وہ سردی سے بچ سکیں. تو آب و ہوا کا انسان کے رنگ پر بھی، اس کی جسمانی بناوٹ پر بھی اور اس کے کام کے طریقوں پر بھی اثر جو ہے آب و ہوا کا ہوتا ہے. یعنی گرم علاقوں میں لوگ جو ہیں ان کا رنگ گندمی ہوتا ہے، سیاہی مائل ہوتا ہے، ان کا جسمانی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ نازک ہوتے ہیں. جبکہ سرد علاقوں کے، پہاڑی علاقوں کے رہنے والے لوگوں کے جسم مضبوط اور سخت ہوتے ہیں اور ان کا لباس بھی جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. گرم علاقوں کے لوگ ہلکا پھلکا لباس پہنتے ہیں، ان کی خوراک بھی سادہ ہوتی ہے. سرد علاقوں کے لوگ اون، چمڑے اور گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کی خوراک میں گوشت، مچھلی، انڈے وغیرہ شامل ہوتے ہیں. تو خوراک پر بھی اثر ہوتا ہے، لباس پر بھی اثر ہوتا ہے، رہنے سہنے کے طریقوں پر بھی اثر ہوتا ہے، مکانوں کی ساخت پہ اثر ہوتا ہے، ان کے جو ذرائع آمد و رفت ہوتے ہیں ان پر بھی آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے. تو آب و ہوا کا اثر انسان کی زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے. انسان اور طبعی خد و خال. طبعی خد و خال میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، فزیکل فیچر جو ہیں، پہاڑ ہیں، اس میں طبعی خد و خال میں ریگستان ہیں، میدان ہیں، یہ طبعی خد و خال کہلاتے ہیں. زمین کا جو ساخت اوپر ہمیں نظر آتی ہے اسے طبعی خد و خال کہا جاتا ہے. اس میں پہاڑ، میدان، ریگستان وغیرہ شامل ہیں. تو ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے پہاڑ کی اگر ہم بات کریں تو پہاڑوں کے لوگ جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ سڑکیں نہیں ہوتی، جفاکشی ہوتی ہے، محنت سے کام کرنا پڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے، سڑکیں وغیرہ نہیں ہوتی تو ان کے جسم مضبوط ہوتے ہیں. پہاڑوں میں چھوٹے چھوٹے کھیت بنائے جاتے ہیں، جو کہ بڑے بڑے کھیت تو نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے کھیت ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی بہت جو ہے کھیتی باڑی ہوتی ہے. پہاڑی علاقوں میں مکئی، چاول، چائے اور پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. پھلدار پودے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھل لگتے ہیں. اسی طرح پہاڑی علاقوں میں گرمیوں میں موسم خوشگوار اور سردیوں میں شدید سرد ہوتا ہے. گرمیوں میں لوگ جاتے ہیں پہاڑوں پہ، وہاں موسم خوشگوار ہوتا ہے. سردیوں میں وہاں شدید سردی ہوتی ہے، چونکہ برف باری ہوتی ہے اس لیے وہاں شدید سردی ہوتی ہے. پہاڑی علاقوں میں ذرائع آمد و رفت کم ہوتے ہیں، سڑکیں وغیرہ نہیں ہوتی، پیدل چلنا پڑتا ہے، گاڑیوں کو اتنا انتظام نہیں ہوتا، تو ذرائع آمد و رفت جو ہے وہ محدود ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں جنگلات بھی پائے جاتے ہیں. عام طور پہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں جنگلات ہوتے ہیں، ان جنگلات میں مختلف قسم کے پھلدار بھی اور دوسرے درخت بھی ہوتے ہیں.
پہاڑی علاقوں میں سیاحت کے لیے لوگ جاتے ہیں، چونکہ وہاں سیر کرنے کے لیے سیاحت کے مواقع ہوتے ہیں، خوبصورتی ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اور موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہاڑی علاقوں کی لوگ سیر کرتے ہیں۔ دوسرا جو فزیکل فیچر ہے یا طبعی خد و خال میں دوسری چیز جو ہے وہ ہے میدان۔ میدانی علاقوں میں ماحول زیادہ بہتر ہوتا ہے، یعنی یہاں پر فصلیں ہوتی ہیں، یہاں پر رہنے سہنے کے جو طریقے ہیں وہ آسان ہوتے ہیں میدانی علاقوں میں، اسی وجہ سے آبادی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور تقریباً 80% سے زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے میدانوں میں رہتے ہیں، یعنی زیادہ آبادی جو ہے وہ میدانوں میں لوگوں کی ہوتی ہے۔ میدانی علاقوں میں فصلیں، صنعتیں اور ذرائع آمد و رفت بہتر ہوتے ہیں، وہاں فصلیں اچھی ہوتی ہیں، صنعتیں، کارخانے وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، اور ذرائع آمد و رفت یعنی سڑکیں اور ریل کی جو ریلوے لائن ہے، اسی طرح ہوائی اڈے، ہوائی جہاز، یہ ذرائع آمد و رفت جو ہے میدانی علاقوں میں اچھے ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں ذرائع آبپاشی بھی بہتر ہوتے ہیں، وہاں عام طور پہ نہروں کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے، جس سے زرعی پیداوار بہتر ہوتی ہے، اور یہاں کے لوگ پہاڑی علاقوں کی نسبت زیادہ خوشحال ہوتے ہیں اور زیادہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ تیسرا جو خد و خال میں چیز ہے وہ ہے ریگستان، ڈیزرٹس۔ ریگستان میں بارشیں کم ہوتی ہیں، گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر ریگستان میں چونکہ بارشیں کم ہوتی ہیں اس لیے زرعی پیداوار بھی کم ہوتی ہے، اور ریگستان میں پانی کی بھی قلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں زراعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ زراعت کے لیے جس پانی کی جتنا پانی درکار ہوتا ہے وہ ریگستان میں نہیں ہوتا۔ درخت اور پودے کانٹے دار ہوتے ہیں، عام طور پہ درخت جو ہیں وہ کانٹوں والے ہوتے ہیں، پتے ان کے باریک ہوتے ہیں تاکہ ان کے اندر سے پانی کم سے کم خارج ہو سکے۔ ریگستان میں لوگ خانہ بدوشانہ زندگی گزارتے ہیں، اور اونٹ جو ہیں یہ یہاں کا ریگستانوں کا ایک اچھا جانور ہے، اسے ریگستانی یا صحرائی جہاز بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ ریگستان میں بہت تیز چلتا ہے، اس کے پاؤں نیچے سے چوڑے ہوتے ہیں اور وہ ریت کے اندر نہیں جاتے، جس کی وجہ سے یہ اونٹ جو ہے وہ ریگستان میں بہت اچھا چلتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، اسے ریگستانوں کا جہاز کہا جاتا ہے، چونکہ وہاں یہ بہت تیز چلتا ہے۔ انسان اور پانی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی کے مختلف ذرائع ہیں، جس میں سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ ہے سمندر، یعنی سب سے زیادہ پانی سمندروں میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے دریا، تیسرا ذریعہ ندی نالے ہیں، اور اس کے علاوہ چشمے ہیں۔ تو یہ پانی کے بڑے بڑے ذرائع ہیں، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے سمندر ہے، ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سمندر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زمین جو ہے اس پر 5 جو ہے وہ بڑے بڑے سمندر ہیں، تو 71% پانی ہماری زمین کے اوپر پایا جاتا ہے، زیادہ پانی سمندروں میں ہوتا ہے، تو سمندر پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ زمین پر 5 بڑے سمندر ہیں اور ہمارے ملک میں 5 بڑے دریا ہیں۔ زمین پر 5 بڑے سمندر پائے جاتے ہیں۔ سمندر زمین کا درجہ حرارت کم کرتے ہیں، سمندر بارش، برف، ژالہ باری کا باعث بھی بنتے ہیں، یعنی اسی سمندروں سے جب بخارات بن کے پانی اوپر جاتا ہے، وہ اوپر جا کے ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس سے برف باری بھی ہوتی ہے، اس سے بارش بھی ہوتی ہے، ژالہ باری بھی ہوتی ہے، تو سمندر کی وجہ سے یہ بارش بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ جس سے یہ پانی بخارات بن کے اڑتا ہے، اوپر جاتا ہے، اور اس سے بارش اور برف باری اور ژالہ باری ہوتی ہے۔ سمندر سے مچھلیاں بھی پکڑی جاتی ہیں، جنہیں انسان خوراک کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ تقریباً 80% جو مچھلی ہے وہ ہم پکڑتے ہیں سمندر سے، باقی 20% جو ہے دریاؤں اور جھیلوں وغیرہ سے پکڑی جاتی ہے۔ سمندر کی تہہ سے تیل، گیس اور مختلف معدنیات بھی نکالی جاتی ہیں۔ سمندر کی تہہ میں تیل، گیس وغیرہ آج کل نکالا جاتا ہے جدید طریقوں سے، تو سمندر اس لحاظ سے تیل، گیس اور مختلف معدنیات کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ سمندر میں جہاز، کشتیاں اور آبدوزیں وغیرہ بھی چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آبدوز وہ کشتی ہوتی ہے جو پانی کے اندر بھی چلی جاتی ہے، تو آبدوز کی وجہ سے سمندر کے اندر یا سمندر کی گہرائی میں بہت ساری ایسی چیزیں معلوم ہوئی ہیں جو پہلے نہیں انسان کو پتہ تھی۔
سمندر کے اندر کشتیاں بھی چلتی ہیں، سفر بھی کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. خاص طور پہ زیادہ جو مال ہوتا ہے، بھاری سامان ہوتا ہے، وہ سمندروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. مال بردار جہاز جو ہیں، اسی طرح تیل وغیرہ ٹینکر جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے جن میں تیل ہوتا ہے، اور وہ سمندر کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں. تو سمندر نہ صرف پانی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، نہ صرف بارش کا باعث بنتے ہیں، بلکہ یہ سفر اور ذرائع آمد و رفت کے لیے بھی اور نقل و حمل کے لیے بھی سمندر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. دوسرا جو خد و خال میں ہم نے بات کی تھی وہ دریا ہے. دریا پانی کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے. یہ ہمارے ملک پاکستان میں 5 بڑے دریا ہیں، اور ان دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں اور ان سے کھیتوں کی آبپاشی کی جاتی ہے. تو دریاؤں سے نہریں نکال کر آبپاشی بھی کی جاتی ہے. دریاؤں پر ڈیم بنا کر بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں تربیلا اور منگلا ڈیم ہے، وہاں سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. دریا سیلاب کا بھی باعث بنتے ہیں. جب یہ دریا جو ہیں بہت زیادہ، جب ان میں پانی آ جاتا ہے تو یہ پانی باہر نکل آتا ہے، کھیتوں کھلیانوں گاؤں آبادیوں کو تباہ کر دیتا ہے. تو یہ سیلاب کا بھی باعث ہے. پاکستان میں اس طرح کے سیلاب جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، جو بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتے ہیں. دریاؤں کو آمد و رفت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جہاز، یہ جو سمندری کشتیاں ہیں، ان کے ذریعے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں دریا کا پانی استعمال کرتے ہوئے. اس کے بعد ندی نالے اور چشمے ہیں. تو ندی نالے اور چشمے پانی کا ذریعہ ہیں. یہ اگر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، سوات کی طرف چلے جائیں، کالام وغیرہ کی طرف، تو آپ کو یہ چشمے نظر آتے ہیں. تو پہاڑی علاقوں میں پینے کا پانی ندی نالوں اور چشموں سے حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چشمہ وہ ہوتا ہے جو کہ زمین سے نکلتا ہے، اور اس طرح اس کا پانی جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں اور چشموں کا پانی آبپاشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. ندی نالوں کے پانی سے پن چکیاں بھی چلائی جاتی ہیں، یعنی وہ جو پانی سے چلنے والی چکیاں ہوتی ہیں آٹا پیسنے والی، وہ بھی چلائی جاتی ہیں. اور ندی نالوں کے پانی سے چھوٹے پیمانے پر بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے، یعنی چھوٹے جو نالے ہیں، چھوٹی جو چشمے ہیں، ان کا پانی جمع کر کے اس طرح لوکل جو سطح ہے اس پر بجلی بھی تیار کی جا سکتی ہے. سوات وغیرہ کی طرف جائیں تو وہاں پر بے شمار ایسے بجلی گھر ہیں جو کہ ان ندی نالوں کے پانی سے چلتے ہیں اور اس مقامی آبادی کو بجلی فراہم کرتے ہیں. اس کے بعد جنگلات کی اگر ہم بات کریں تو جنگلات انسان کے لیے بہت اہم ہیں. کسی بھی ملک کے 25 سے 30% حصے پر جنگلات ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں صرف 5% جو علاقے ہیں اس پر جنگلات ہیں، اور یہ بہت کم ہیں. سب سے زیادہ گھنے جنگلات خط استوا کے قریب کے علاقے میں پائے جاتے ہیں. ان جنگلات کو روف گارڈنز کہا جاتا ہے، چونکہ خط استوا میں وہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پہ جو جنگلات ہیں وہ بہت گھنے جنگلات ہیں، اور ان کے جو اوپر ہیں سرے ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. بہت گھنے جنگلات ہیں، بہت قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے درخت، جس کی وجہ سے انہیں روف گارڈنز کا نام دیا گیا. تو جنگلات 25 سے 30% ہونے چاہیے، اور پاکستان میں جنگلات بہت کم ہیں، صرف 5% ہیں. اور ہم مزید جو ہے نا جنگلات کو کاٹتے جا رہے ہیں. تو اس طرز عمل سے بچنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جنگلات جو ہیں ان کو نقصان سے بچانا چاہیے. جنگلات قدرت کا پھیپھڑا بھی ہیں، یعنی جنگلات جو ہیں قدرت کے پھیپھڑے بھی ہیں، جو ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں. یہ ہوا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، اپنی خوراک بناتے ہیں، اور اس سے آکسیجن خارج کرتے ہیں. یہ آکسیجن انسانوں اور جانوروں کے لیے سانس لینے میں مدد دیتی ہے. اس کے بغیر انسان اور جانور زندہ نہیں رہ سکتے. جنگلات سے ربڑ بھی، کاغذ سازی کے لیے لکڑی ہے، فرنیچر کے لیے اور عمارتوں کے لیے بھی لکڑی حاصل کی جاتی ہے. جنگلات زمین کا درجہ حرارت معتدل رکھنے، یعنی درجہ حرارت کم رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں، اور آلودگی کو بھی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. انسان اور قرہ حیاتی کی اگر ہم بات کریں تو قرہ حیاتی سے مراد زندگی کا قرہ ہے، یعنی جس میں جاندار چیزیں شامل ہیں. انسان کا قرہ حیاتی کے دیگر جانداروں سے گہرا تعلق ہے، یعنی انسان دوسرے جانداروں سے، دوسرا زندہ چیزوں سے بہت سارے فائدے اٹھاتا ہے. انسان جانوروں سے دودھ، گوشت، انڈے
ریشم اور اون حاصل کرتا ہے۔ یہ ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں جہاں سے ریشم ان سے نکالا، یعنی یہ ریشم تیار کرتے ہیں۔ اس طرح مرغیاں ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈے دیتی ہیں، گوشت بھی ہمیں مرغیوں سے، بکری اور ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، دودھ حاصل ہوتا ہے۔ اون جو ہے وہ اس سے بھیڑ کی کھال، اونٹ کی کھال سے بھیڑ یہ جو ہے اون حاصل کی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ چمڑا جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ انسان جانوروں کو مال برداری کے لیے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ شکار کے لیے بھی یہ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی سے شکاری کتا ہے تو اس کو شکار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کھیتی باڑی اور چوکیداری کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان جانوروں کو مال برداری اور سفر اور شکار اور چوکیداری کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سفر کے لیے جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، اس پہ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے چوکیداری کے لیے گارڈ کتا رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی چور یا کوئی بھی آئے تو وہ کتا اس کو اندر نہیں آنے دیتا۔ تو شکار بھی مختلف جانوروں کے ذریعے شکار بھی کھیلا جاتا ہے۔ تو اس طرح پودے جو ہیں وہ اگر ہم اس کو حیاتی میں شامل کرتے ہیں تو پودوں سے انسان کو بہت سارا فائدہ ملتا ہے۔ آکسیجن ملتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ پودے جذب کرتے ہیں، جس سے پولوشن کی مقدار جو ہے کم ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے ڈیٹیل سے چیزوں کو دیکھا، اور ہم نے اپنا زمین جو ہے وہ ہمارا گھر، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں ہم نے بات کی ہے کہ ہماری زمین جو ہے اس میں 4 کرے ہوتے ہیں، اس میں کرۂ ہوائی ہے اور کرۂ آبی ہے اور کرۂ ہجری ہے اور کرۂ حیاتی ہے۔ پھر اس میں ہم نے اس سے پہلے یہ بھی دیکھا کہ ہماری زندگی جو ہے، ہماری زمین کے اوپر زندگی اس لیے ممکن ہے کہ اس میں یہ تمام چیزیں فیوریبل ہیں۔ اس میں روشنی مناسب ہے، حرارت مناسب ہے، درجہ حرارت مناسب ہے، خوراک مناسب مقدار میں مل جاتی ہے، اور یہاں کی کشش شکل جو ہے گریویٹی وہ بھی مناسب ہے۔ تو زمین کو اللہ نے اس لیے ہمارے لیے تمام فیکٹرز، تمام چیزیں جن کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری زمین کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا، اور یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے بھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔